ویلکم بیک ناظرین. ناظرین, بریک میں جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ پاکستان کا قرضہ کیسے اتر سکتا ہے, اور میرے ساتھ جو مہمان ہے یہ ایک پاکستانی نژاد کینیڈین ہے جو ٹپیکل گورے ہیں, اور وہ دعویٰ رکھتے ہیں کہ وہ پاکستان کا قرضہ اتار دیں گے, اور یہ 3 سے 5 سال کا عرصہ لگے گا. تو ابھی اسٹریٹ اوے ہم چلتے ہیں اس طرف کہ کس طرح پاکستان کا قرضہ اتاریں گے. وہ پاکستان جس کے پاس تو کھانے کو روٹی نہیں ہے, مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, لوگ پٹ رہے ہیں, سڑکوں کے اوپر رو رہے ہیں, بڑی مشکل سے بجٹ پہ گزارا ہوتا ہے, سڑکیں کئی سال لگ جاتی ہیں بنتے, ایک منصوبہ بڑا شروع ہوتا ہے تو 5 سال لگ جاتے ہیں, اگلے بجٹ میں پھر پیسہ آتا ہے, ہیلتھ اور اسکولوں کی عجیب و غریب صورتحال ہے. تو اس ملک کے اندر کیا فارمولہ یہ لگائیں گے, کس طرح یہ کام کریں گے کہ پاکستان کا قرضہ اتر جائے گا, اور یقین کے ساتھ کیسے اترے گا؟ بتائیے نجم صاحب, کیا فارمولہ, کیا گدڑ سنگھی آپ کے پاس؟ سر گدڑ سنگھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, سمپل سی بات ہے. ہمارے ملک میں رشوت لینے کا ایک کلچر ہے. جب تک آپ اس ملک میں ایک چھوٹے سے بھی بندے کو رشوت نہیں دیں گے تو کام نہیں ہوگا. ایک چھوٹے سے کسٹم آفیسر پہیے لگانے پڑتے ہیں, وہ لگانے پڑتے ہیں, لیکن ایک چھوٹا سا کسٹم آفیسر جس کی تنخواہ 50-60 روپے 50-60 ہزار روپے ہے, اس کے پاس اربوں روپے برآمد ہو رہے ہیں, اور وہ بولتا ہے کہ بھائی میرے پاس اربوں روپے پڑے ہیں, کیا میں اس کا کیا کر سکتا ہوں, میں اس کو اب کالا دھن کی بات کر رہے ہیں, بلیک منی جو پڑا ہوا ہے لوگوں کے پاس گھروں میں. بالکل ٹھیک. سب سے سمپل فارمولا ہے, پیسہ ان کے پاس پڑا ہوا ہے, کیونکہ پیسہ بنانے کے لیے آپ کو پیسہ چاہیے. پاکستان کے پاس پیسہ نہیں ہے لیکن کالا دھن ان کے پاس پڑا ہوا ہے. فارمولا بہت سمپل ہے, آپ ان کو بولیں بھائی آپ کالا دھن اپنا ادھر جمع کرا دو, آپ سے ہم کچھ نہیں پوچھیں گے, بلکہ آپ کو نہ صرف نہیں پوچھیں گے, آپ کو بھی 5% سال کا دیں گے. آپ کالا دھن ادھر, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایمنسٹی ایک گورنمنٹ دوبارہ سے دے, سب کو کہے کہ اپنا پیسہ باہر لے آؤ اور لا کے فلاں اکاؤنٹ میں رکھو, اور اس اکاؤنٹ میں جو پیسہ رکھے گا اس سے سوال نہیں کیا جائے گا, پوچھا نہیں جائے گا. بالکل ٹھیک, اس سے سوال نہیں کیا جائے گا, اور بلکہ ہم اس پہ آپ کو 5% 6% جو بھی ہے وہ دیں گے. اب کوشچن یہ آتا ہے کہ ہر کوئی بولتا ہے کہ نہیں بھائی میں نہیں دیتا, میں پھر بھی اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں, میں اپنے جو پیسہ ہے کیش ہے میں اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں, یا میں نے سونا رکھا ہوا ہے. تو اس کے لیے آپ کے پاس ویری سمپل سا سولوشن ہے. آپ جو ان کے پاس انہوں نے سیونگز کی ہوئی ہیں, 5000 روپے کا نوٹ ہے یا 1000 روپے کا نوٹ ہے یا 500 روپے کا نوٹ ہے, آپ تینوں نوٹ چینج کر دیں. آپ نے یہ تینوں نوٹ چینج کر دیں, ان کے پاس 2 چوائسز ہوں گی, یا تو وہ پیسہ ڈالیں گے اندر, یا جو ان کا سارا پیسہ ہے وہ ضائع ہو جائے گا. بات رہے گی سونے کی. جن کے پاس سونا پڑا ہوا ہے, آپ یہ لا پاس کر دیں کہ بھائی کیش پہ آپ سونا نہیں بیچ سکتے, یا اس کے اوپر ٹیکس لگا دیں. یہ چھوٹی سی چیز ہے. بیسکلی جو کالا پیسہ ہے وہ لوگوں کے پاس اتنا پڑا ہے, وہ ہے تو ہماری پاکستان کی وہ چیز ہے. یعنی لوگوں کو کانفیڈنس دیا جائے, اور ساتھ ہی ساتھ پیرالل آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک اسکیم لائی جائے کہ 5000 کے نوٹ اور کرنسی نوٹ جو پیپر نوٹ ہے وہ ختم کر دیے جائیں. بالکل کیش کو ختم. تو آپ لوگوں کے پاس آپشن ہی ایک ہوگا, یا وہ ظاہر پیسہ جلا دیں گے یا پھینک دیں گے, یا پھر لا کے اس اکاؤنٹ میں رکھ دیں گے. اور جب انہوں نے اکاؤنٹ میں رکھ دیا ہے تو اس پیسے سے ہم پیسہ بنا کے, جسے ہم ڈبل کر سکتے ہیں, اس پیسے سے پیسہ بنا کے ہم پاکستان کا قرضہ اتار سکتے ہیں. لیٹس جسٹ سے پاکستان کا قرضہ ہے $300 بلین, جو کہ بہت بڑا لگتا ہے, اور اس کے پاکستان کی جو سارے ٹیکسز وغیرہ سے ساری چیزیں جو پیسے اکٹھا کرتا ہے اس کا 25% تو آپ انٹرسٹ میں دے دیتے ہو, تو آپ بناتے کیا ہو تو کھاتے کیا ہو. تو اس لیے جو پیسہ ادھر ہے اس کو آپ ڈبل کریں, اور اس پہ آپ کی کاسٹ کچھ نہیں ہے, 0 کاسٹ ہے. یہ بھی نہیں کہ آپ نے ہزاروں لوگوں کو امپلائی کرنا ہے یا لاکھوں کو امپلائی کرنا ہے کہ بھائی. اچھا, اس سیگمنٹ میں یہ ضرور بتا دیں کہ آپ اس کو ڈبل کیسے کریں گے. اگر لیٹس سے لوگوں کی جیبوں سے جو پیسہ نکلتا ہے وہ $10 بلین اکٹھا ہو جاتا ہے, اس کو آپ ٹریڈ کس طرح کریں گے؟ اے آئی سسٹم جو آپ کا ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس سسٹم ہے, وہ کس طرح اس پیسے کو ڈبل ٹرپل کرے گا, $400-500 بلین کرے گا, اور کس طرح قرضہ اترے گا؟ سر ویری سمپل چیز ہے کہ اگر آپ کے پاس $10 بلین اکٹھے ہو جاتے ہیں, اور ہمارا جو اے آئی سسٹم ہے اس کو اسٹاک مارکیٹ میں اور اس کو ڈفرینٹ کموڈیٹیز مارکیٹ میں, دنیا کی مارکیٹ میں اس کو انویسٹ کرتا ہے, اس کو پتہ ہے کہ کیا کرنا ہے, کب کرنا ہے, کیوں کرنا ہے, کب نہیں کرنا, کیسے کرنا ہے, کیسے نہیں کرنا ہے, وہ سارا اس کو پتہ ہے. اسی لیے اس کی کھربوں ڈالرز کی مالیت ہے, اس کی یہ اس کا ٹریڈ سیکرٹ ہے کہ وہ کیسے کرے گا, کیا کرے گا. اے آئی سسٹم کی بات ہو رہی ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس سسٹم کی بات ہو رہی ہے, بالکل, جو آپ کی ملکیت ہے اور جو ٹریڈ کرتا ہے. بالکل. اور
ہمیں پتا ہے کہ اس کو کیسے کرنا ہے, اور جب ہو جائے گا, اگر آپ 10 بلین کی بات کر رہے ہیں, اور میرے خیال سے کہ کالا پیسہ اس کنٹری میں 10 بلین سے بہت زیادہ ہے, لیکن اگر 10 بلین کی بھی بات کرتے ہیں اور آپ ڈبل بھی اس کو کرتے ہیں, تو 20, 40, 80, 160, 320, 325 سال کے اندر وہ آپ کا قرضہ ختم ہو سکتا ہے. اگر آپ چھٹا سال بھی لے لیں فرض کریں, تو آپ کے پاس $600 بلین ہے. آپ قرضہ اتار کے آپ کے پاس پھر بھی $300 بلین ایکسٹرا رہ جاتا ہے. اگر $300 بلین اگر آپ ہمارے پاس پڑا ہوا ہو, ہم تو بھائی 16 اور 17 بھائی 16-17 بلین ڈالر, بلین جب آتا ہے نا ہمارے اکاؤنٹ کے اندر ریزروز کی شکل میں یا کسی شکل میں, تو ہم چھلانگے مار رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہمارے تو ریزرو اتنے بڑھ گئے, اور ہم نے تو پچھلے کئی سالوں سے 16, 17, 18 پہ ہم کھیل رہے ہیں اور ہم بگلے بجا رہے ہیں. آپ $300 بلین کی بات کر رہے ہیں, $600 بلین کی بات کر رہے ہیں. سر یہ بہت ایزی کام ہے, اور یہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے سر, دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے. اور ہم پاکستان میں ہم ایک دوسرے کو بلیم کرتے ہوئے نہیں کر رہے ہیں. ہم کوئی کام آتا ہے اس میں سے بولتے ہیں سر ہم اس میں سے کتنا کھائیں گے, کیا کریں گے. یار یہ آپ کو ایک آنیسٹ بندہ چاہیے, ایک آنیسٹ بندہ چاہیے. I'm here to help. تو آپ کے خیال میں عمران خان آنیسٹ نہیں ہے؟ سر میں نے عمران خان کی ایک چھوٹی سی کلپ دیکھی تھی, I was inspired by that. اس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں 18 سال کا ایک بالر ہوتا تھا, ٹیم میں گیا تھا, اس وقت ان کو نکال دیا گیا تھا ٹیم سے, 3 سال کے بعد آیا. انہوں نے کہا کہ I want to be the best bowler. پھر وہ بیسٹ بالر بنے, انہوں نے کہا کہ میں اگلا جو ہے بیسٹ آؤٹس مین ہونا چاہتا ہوں. وہ بیسٹ آؤٹس مین بنے. پھر انہوں نے کہا کہ میں پاکستان کا یہ جو بھی انہوں نے کہا پھر کہ میں پاکستان کی ٹیم کو بیسٹ ان دا ورلڈ بنانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ I want to make Pakistan the great country in the world. I want to help you. I can help you. میرے الٹے ہاتھ کا کام ہے. I can do this. آپ کے پاس چیز ہے, پیسے سے پیسہ بنانا ہے, پیسہ آپ کے پاس ہے, الٹے ہاتھ کا کام ہے, ہم یہ کر سکتے ہیں, بالکل ایزی ہے. اچھا مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ جو گدڑ سیگی آپ کے پاس ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات تو جہاں بھی ہوتی ہے, جو لوگ اس کی نو رکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑی چیز ہے, یہ انسان سے بھی بہت آگے کی چیز ہے. اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ جو انسان, جیسے آپ نے کہا کہ بڑا سپر پروفیشنل بھی جہاں پہ سوچ اس کی بند ہو جاتی ہے وہاں پہ اے آئی شروع ہوتا ہے, وہاں پہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا سسٹم شروع ہوتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا جو آپ نے ایک سافٹ ویئر سسٹم بنایا جس کی $1 بلین پرائس ہے, 26 سال آپ کو اس کو بناتے ہوئے لگ گئے, یہ کیا کسی اور کے پاس نہیں ہے؟ سر یہ جو سارے بڑے بڑے بینکس ہیں, گولڈمین سیکس, جو بھی سارے ڈوئچے بینک, سٹی بینک, زیورک بینک, دنیا کے سارے بڑے بڑے جو ملٹی ٹریلین ڈالرز مینیج کرتے ہیں, ان سب کے پاس یہ آرٹیفیشل ٹیکنالوجی ہے اور وہ اسی پہ کام کرتے ہیں. ہم نے ایک الگ بنایا ہے, ان کے پاس الگ ہے, ان کی ٹیکنالوجی الگ ہے, ہماری الگ ہے, لیکن ہمارے پاس بھی وہ چیز ہے جو ان کے پاس ہے, اور ہم اسی سافٹ ویئر سے جو ہم نے بنایا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس, اس سے ہم ڈبل کر سکتے ہیں. وہ بھی کرتے ہیں لیکن آپ کو بتاتے نہیں ہیں, لیکن وہ اپنی کمپنی کے لیے کرتے ہیں اور ہم اپنی کنٹری کے لیے کر رہے ہیں. اوکے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ گرنٹڈ جتنی دیر تک پاکستان کے قرضے نہیں اترتے, دیکھیں یہاں پہ بڑے عجیب و غریب لوگ آئے, کوئی کہتا ہے جی پانی سے گاڑی بنا کے چلا دوں گا, کسی نے کسی طرح کا دعویٰ کیا, وہ احمد میر صاحب کو انٹرویو دیا, اس کے بعد وہ آج تک صاحب ملے نہیں. تو گارنٹی کے طور پہ پھر آپ کو بھی پاکستان رکھنا پڑے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, یعنی جب تک قرضہ اتر نہیں جاتا پاکستانی رہیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا وہ اماؤنٹ تو آپ نے پہلے ہی بتا دیا کہ وہ اماؤنٹ تو پاکستان کے اکاؤنٹ کے اندر پڑی رہے گی, وہ جائے گی کہیں نہیں, جائے گی بھی کہیں نہیں, اور میرے کو یا ہماری ٹیم کو یا ہمارے کو اس کا 1% بھی ایکسس نہیں ہے, ہم اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے. اچھا یہ سارا جو پروسیس کریں گے آپ, $1 بلین بنا کے پاکستانی گورنمنٹ کو دیں گے, عمران خان کی گورنمنٹ کو دیں گے, یا پاکستانی فوج کو, پاکستانی کی اسٹیٹ کو دیں گے, ظاہر ہے پاکستان کے عام آدمی کو اس کا فائدہ ہوگا, تو آپ اس میں سے کمیشن بھی لیں گے؟ آف کورس ہم لیں گے. لیں گے جی. تو اس کا والیوم بھی کافی بڑا ہوتا ہے, یا بس پاکستان کا چونکہ ایشو ہے, ملک کا ایشو ہے, تو آپ تھوڑے نامینل چارجز لیں گے؟ سر آپ ہم کھائیں پیڑ کیوں گر رہے ہیں؟ سوری سر آپ ہم کھائیں پیڑ کیوں گر رہے ہیں؟ اچھا آپ نجم صاحب, سوئس کے اندر آپ نے ایک بینک بھی کھولا ہے جو آپریٹ ہو رہا ہے اگلے مہینے 1.5 مہینے میں, اس بینک کے کیا مقاصد ہیں, وہ کس سائز میں ہوگا, اور جو خاص کر آپ نے بات کی ہے
کرکٹ کے حوالے سے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ ناظرین یہاں ایک بریک لیتے ہیں، اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو نجم صاحب سے ضرور پوچھیں گے کہ بھائی آپ کے پاس کون سا فارمولہ ہے کہ آپ کرکٹ ٹیم کو ایک فولادی ٹیم میں بدل دیں گے، ایک فولاد کے بنے ہوئے کرکٹرز کو آپ بنا دیں گے، جو کریز پہ آئے گا بیٹسمین تو آؤٹ ہی نہیں ہوگا، ان کے اندر کیسے اتنا بڑا کانفیڈنس بھر دیں گے۔ یہ بات تو صحیح ہے کہ انہوں نے مجھے اپنا پروفائل دکھایا، چیزیں دکھائیں کہ ان کا جو لیکچر وہاں پہ کینیڈا کے اندر لوگ لیتے ہیں وہ $50,000 پے کرتے ہیں ایک کورس کا، تو پھر یہ ان کو بیٹھنے دیتے ہیں اور ان کا ایک پورا ایگریمنٹ ہوتا ہے ریٹرن۔ نجم صاحب سوئس کے اندر آپ بینک بنا رہے ہیں، اور اس بینک کے اندر بھی کوئی پاکستانی قوم یا پاکستان کے لیے کوئی رکھا ہے آپ نے، کوئی مارجن، کوئی چیز، کوئی پورشن ایسا کہ جس میں پاکستان کے لوگوں کا فائدہ ہو سکے؟ سر بینک ہمارا آرٹیفیشل سسٹم ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا سسٹم ہے، اس کی جو فرنٹ ہے وہ بینک ہوتا ہے۔ ہر ایک بینک ایک ٹریجری ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، اس سے پیسہ کماتا ہے۔ تو ہم نے یہ آرٹیفیشل سسٹم بنایا ہے جو کہ اس کا دل ہے، اور باقی آگے جو ہے وہ بینک بنا رہے ہیں، ہم سویڈن میں بنا رہے ہیں، سوئٹزرلینڈ میں بنا رہے ہیں، تو اس میں یہ پیسہ چھپانا یا ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم صرف پیسے سے پیسا بناتے ہیں اور پیسہ آپ ہی کے پاس رہتا ہے۔ سو یہ ہمارے ایک پروفیشن ہے، یہ ہم 26 سال سے کرتے آ رہے ہیں، اور یہ چونکہ ہم آلریڈی جس طرح بولتے ہیں نا کہ ہم دیکھ تو بنا ہی رہے ہیں کہ اگر آپ بھی ایک اس میں سے پلیٹ کھا لیں گے تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو یہی میں نے آپ کو آفر کی تھی کہ اگر ہم یہ کام آلریڈی کر رہے ہیں اور پاکستان کا قرضہ اتار سکتے ہیں تو خوشی ہوگی کہ یار آپ کی پوری قوم کو، ہماری پوری قوم کو ایک فائدہ ملے گا ہر ایک گھر میں، کیونکہ جب ہماری معیشت بڑھ جائے گی، ہمارے قرضے اتر جائیں گے، تو وہی پیسے جو پاکستان کی گورنمنٹ انٹرسٹ میں دیتی ہے ایک عام آدمی کے اوپر خرچ کر پائے گی، ہماری سڑکیں بنا دے گی، ہمارے ہاسپٹل اچھے کر دے گی، ہماری بہت ساری چیزیں کر سکتی ہے۔ سو یہ ہم ایک چیز لے کر آئے ہیں، ہم نے آفر کیے کہ ہم یہ آپ کے لیے کر سکتے ہیں اگر بیچ میں کوئی ریڈ ٹیپ نہ آئے اور بیچ میں لوگ روڑے نہ اٹکائیں کہ بھائی نہیں یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا، ایسے نہیں ہو سکتا۔ ہم نے آفر دی ہے۔ اسی طرح میرا ایک دوست ہے، اس نے آفر دی تھی کہ ہم پاکستان میں پوری گاربیج کو کلیکٹ کر کے اس سے بجلی بنا سکتے ہیں اور اس سے کلین واٹر کر سکتے ہیں۔ لیکن مسئلہ ہمارا کیا ہے، ہماری ریپوٹیشن ایسی ہے، بولتا ہے یار میں یہ پروجیکٹ نہیں لے کر آ سکتا کیونکہ 5 سال کے بعد آپ کی گورنمنٹ چینج ہو جانی ہے، اور اس کے بعد آپ لوگوں نے ہمیں سائڈ پہ کر دینا، ہم لوگ اتنے بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ کریں اور آپ نے یہ کر دیا۔ اچھا، یہ پروجیکٹ ویسٹ ٹو انرجی بھی، ویسٹ کو انرجی میں بھی کنورٹ کرتا ہے اور ساتھ ساتھ پانی کا سلوشن بھی دیتا ہے؟ سر یہ جو ٹیکنالوجی صاف پانی بناتا ہے سر، پینے والا پیور پانی بناتا ہے، اور جو ہمارے نالے ہیں ان کو کلین کر سکتا ہے، اس سے انرجی بنا سکتا ہے، پورے پاکستان کا کوڑا ختم کر سکتا ہے اور اس سے بجلی بنا سکتا ہے۔ جو ہمارے پاکستان کے مسئلے ہیں ان سب کو ختم کر سکتا ہے۔ مسئلہ کیا ہوا تھا سر، آپ کی گورنمنٹ جو ہے ہمیں کہ ویسے نجم صاحب اب صورتحال بالکل بدل گئی ہے، یہ 2021 جا رہا ہے۔ ماضی کے اندر ایسا ہوا کہ انٹرنیشنل کچھ ایگریمنٹس ہیں جن کی وائلیشن ہوئی، پاکستان کو ایز اے اسٹیٹ اس کی بڑی باری قیمت چکانی پڑی، لیکن میرا خیال ہے اب پاکستان کی جو ڈیپ اسٹیٹ ہے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ اس میں انوالو ہے پوری طرح، اور وہ نظر رکھے ہوئے کہ کون کون سے ایگریمنٹس ہو رہے ہیں، کس طرح سے ہو رہے ہیں، کہاں سے ویٹ ہوتے ہیں، اور اس میں وائلیشن نہیں ہونی چاہیے اور پاکستان کی اسٹیٹ کے انٹرسٹ کو مد نظر رکھا جانا چاہیے۔ تو میرا خیال ہے کہ ساورن گارنٹی اگر اسٹیٹ اس میں دے دے تو پھر یہ ہیرا پھیری یا 2 نمبری نہیں کسی بیرونی انویسٹر کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ تو آپ کانفیڈنس رکھیں، دوست کو کانفیڈنس دیں، اور یہ بہت یوزفل اور بڑا زبردست پروجیکٹ ہے۔ اگر آپ لے کے آ سکیں پاکستان میں، جیسا کہ آپ نے پوری پرپوزل تیاری کر رکھی ہے، پرپوزل بنا رکھی ہے، تو میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ جہاں جہاں آپ کو اس طرح کی صورتحال کا سامنا ہوگا، ہم آپ کا ساتھ بھی دیں گے، ہم اس کو ہائی لائٹ بھی کریں گے، اور ہم کوئی رکاوٹ بھی ہوگی تو اس کو روکیں گے بھی، کیونکہ عمران خان جیسا زبردست جو پرائم منسٹر بات کرتا ہے کہ جی باہر سے جتنی انویسٹمنٹ آئے گی اس ساری کو ہم سیف اور اس لیے کریں گے کہ اس کا ایک ایک پیسہ ضائع ہونے سے ہم بچائیں گے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ آج کے اس دور میں ماضی کے دور سے بہتر طریقے سے بیرونی انویسٹمنٹ کو ویلکم کیا جاتا ہے۔ نجم صاحب، کرکٹ کے حوالے سے آپ نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی کہ کرکٹ کی ٹیم کو آپ گروم کر سکتے ہیں، ان کے اندر کانفیڈنس بھر سکتے ہیں، آپ ایک زبردست ٹرینر ہیں، آپ ان کی زندگیاں بدل سکتے ہیں۔ کیسے؟ سر ایک
جس سے ہم نے بات کی ایک ٹیکنالوجی ہے اور ایک سائنس ہے, اس کو بولتے ہیں نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ. نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ ایسی چیز ہے کہ آپ کے دماغ کے اندر جو آپ کا پورا وجود چینج کر دیتی ہے. اگر آپ جس طرح ایگزامپل میں آپ کو بہت سمپل سے ایگزامپل دیتا ہوں, اگین عمران خان صاحب پرائم منسٹر جو ہیں, ان کا جب فائنل چل رہا تھا, جب وہ ورلڈ کپ کھیل رہے تھے, انہوں نے ایک ٹی شرٹ سی پہنی تھی کہ بھائی میں نے یہ گیم جیت کر جانی ہے, مجھے آئی ڈونٹ کیئر کہ کس طرح ہوگا, لیکن میں نے یہ ورلڈ کپ جیت کر جانا ہے. اور ان کے دماغ میں 0.1% بھی شک نہیں تھا کہ میں نے یہ کر کے جانا ہے. اور وہ جو چیز ہوتی ہے, ایک جو اسٹیٹ آف مائنڈ ہوتی ہے, اس کو ہم چینج کر سکتے ہیں, کسی بھی بندے کی چینج کر سکتے ہیں. اور یہ نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ ایک ایسی ایڈوانس چیز ہے کہ اس سے ہم فوبیا ختم کر سکتے ہیں, بیماریاں ختم کر سکتے ہیں, بہت کچھ ختم کر سکتے ہیں. سو اگین دس از ون آف مائی وے آف آفرنگ دس کنٹری کہ بھائی آپ کے پاس اتنا ٹیلنٹ ہے, آئی کین ہیلپ یو, آئی ڈونٹ نیڈ منی, آئی کین ہیلپ یو, آئی کین میک یو دا ورلڈز بیسٹ ٹیم. آپ میرے کو سب سے تھرڈ کلاس کھلاڑی دو, میں اس کو ٹرین کرتا ہوں اور اس کو پھر کھلاؤ, دیکھو وہ کیا فولاد بن کے نکلتا ہے. عمران خان صاحب, آپ نے گفتگو سنی ایک گورے کی, اور میں اس کو پاگل گورا کہتا ہوں. پاگل گورا اس لیے کہتا ہوں کہ دنیا میں اس طرح کے بڑے بڑے دعوے اور ان دعووں کو پھر سچ میں تبدیل کرنا بنیادی طور پہ پاگلوں کا ہی کام ہے. اور دنیا میں یہ بڑے بڑے کام جو کیے بائی دا وے, وہ پاگلوں نے ہی کیے ہیں. تو یہ ایک پاگل گورا جناب عمران خان صاحب میرے ساتھ موجود ہے. اتفاق سے یہ اپنے ٹکٹ خرچ کے پاکستان آیا ہوا ہے, آپ کو بلانا بھی نہیں پڑے گا. اگر آپ کے پاس وقت ہو تو آپ ان کو ضرور ملیے. آپ تو اپنی کرکٹ ٹیم کو اس طرح کی فولادی ٹیم نہیں بنا سکے جس طرح کہ آپ بنانا چاہ رہے تھے. آپ تو کرکٹ کو نہیں بدل سکے. آپ تو جو روز کی شکست ہماری کرکٹ ٹیم کو مقدر بن چکی ہے, اس کو آپ فتح میں نہیں تبدیل کر سکے, کیونکہ آپ خود بہت بڑے کرکٹر ہیں. لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ وہ سارا کام کر سکیں. آج انہوں نے یہ بہت بڑا دعویٰ کیا ہے. دوسرا جو سب سے امپورٹنٹ انہوں نے بات کی ہے کہ پاکستان کا قرضہ سارے کا سارا یہ اتار سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے, یہ بھی ایک بہت بڑا دعویٰ ہے. تو اس پہ بھی آپ توجہ دیں, اور آپ کے پاس اگر وقت ہو تو ان سے آپ ملیں. ان کو کوئی آپ سے معاوضہ نہیں چاہیے, کوئی ایک دھیلا نہیں چاہیے, ناٹ اے سنگل پینی. کسی پیسے کی آپ یہ ڈیمانڈ نہیں کر رہے. آپ کے تو جو منسٹر آتے ہیں, جو مشیر آتے ہیں, جو سفیر آتے ہیں, وہ سارے کے سارے تنخواہیں لیتے ہیں, پیسے لیتے ہیں, گاڑیاں لیتے ہیں, امرات لیتے ہیں. یہ کچھ بھی نہیں مانگتے, یہ ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. اور مجھے لگا ہے کہ ان کے دعووں میں کوئی سچ اس لیے ہے کہ ان کے پاس جو سسٹم ہے, آج پوری دنیا اس سسٹم کے اوپر شفٹ ہو رہی ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا جو سسٹم ہے آج وہ ایک ایسی حقیقت بن چکا ہے کہ وہ دنیا کے اندر انقلاب برپا کر چکا ہے. وہ جس طرح سے سوچتا ہے, جس طرح سے عمل کرتا ہے, جس طرح ایگزیکیوشن کرتا ہے, انسان سارے مل کے بھی اس طرح نہیں کر سکتے. وہ انسانوں سے کہیں آگے کی بات ہے, آپ سے اور میرے سے کہیں آگے کی بات ہے. یہ الگ بات ہے کہ ایسا سسٹم بھی انسان ہی بناتے ہیں, لیکن وہ انسانوں سے, سپر پروفیشنل سے بھی بہت آگے کی بات ہے. عمران خان صاحب, یہ سچ ہے کہ ان کے پاس گدڑ سیگی موجود ہے. ان کو آپ ملیں, یہ بہت سارے مسائل کا حل آپ کو دے سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان ذوالفقار راحت کو ناظرین اجازت دیجیے. ناظرین, اس طرح کی دلچسپ سٹوریز, اس طرح کے بریکنگ نیوز اور اس طرح کی پازیٹیو نیوز, یعنی جو مثبت نیوز جو آج کل ایک ٹرینڈ بنا رہا ہے پچھلے دنوں, اس طرح کی مثبت نیوز نہیں ہے. جینون پاکستان کے حوالے سے کوئی اچھی خبر اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں, لائک بھی کریں, اور اس کو, ان سٹوریز کو دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں. بہت شکریہ.